اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں کو اپنے انوارات و تجلیات کا مرکز و مظہر بنا کر بھیجا، یعنی اللہ نے تمام نبیوں کو کمالات بھی عطا فرمائے، تمام نبیوں کو عزتیں بھی عطا فرمائیں اور عظمتیں بھی عطا فرمائیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، اللہ نے ابراہیم علی نبی جینا علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اللہ نے اسماعیل علی نبی جینا علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، لیکن میرے آقا کو محبوب خدا بنایا۔ تمام نبیوں کو بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، اور ایسا حسن عطا فرمایا کہ جب زلیخا کی دوستوں نے حسن یوسف کا مشاہدہ کیا تو جب دیکھ رہی تھی، وہ مشاہدہ کر رہی تھی حسن یوسف کا، تو انجانے میں وہ اپنی انگلیاں کٹا بیٹھی کہ اتنی وہ محو ہو گئی تھی، اتنی وہ کھو گئی تھی حسن یوسف کے جلووں میں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ اگر وہ حسن مصطفیٰ دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل پہ بھی چھریاں چلا لیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آقا سے زیادہ کسی شے کو حسین نہ پایا، آقا سے زیادہ کسی شے کو میں نے زیادہ حسین نہ پایا، سب سے زیادہ حسین میرے آقا کی ذات تھی۔ ما رأیت، نہیں دیکھا میں نے آقا سے حسین پوری کائنات میں۔ جی ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، فرماتے جب آقا کے جلووں کو میں نے دیکھا، آقا کے جلووں کا مشاہدہ کیا، آقا کے حسن کو میں نے دیکھا، تو آقا سے زیادہ حسین ہے ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے، ابو بکر فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس بات کا لطف لینا کہ صدیق اکبر، تمام صحابہ کا امام، تمام صحابہ کے سردار یہ کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کہہ رہے میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں، ہمیشہ ہر وقت ہر لمحے اپنے محبوب کے جلووں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو نا عشق ابو بکر کا، کہتے ہیں چھوڑ دوں سارے کام اور اپنے محبوب کے، اپنے سونے کے جلووں کا مشاہدہ کرتا رہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سب کچھ تب بھی ملے گا جب در مصطفیٰ سے منظوری ہوگی۔ یہ شان ہے آقا کے حسن اور کمالات کی اور جمال محمدی کی کہ حضرت کعب رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وحوہ کعنہ قطعتہ قمر۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی پیشانی مبارک میں جب بل پڑتے تھے، کیا پڑتے تھے؟ جب آقا کی پیشانی میں بل پڑتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ آ گیا ہو، 14ویں رات کا چاند زمین پہ آ گیا ہو۔ یہ شان ہے آقا دو جہاں کی، آقا کے حسن کی کہ صحابہ بیان فرما رہے۔ اور ایک اور روایت حضرت امام بہقی رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو اسحاق رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو اسحاق نے فرمایا کہ مجھے ایک ہمدانی عورت ملی، اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسحاق کہ میں نے آقا کریم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو آگے سے حضرت ابو اسحاق نے فرمایا بی بی مجھے آقا کریم کے جمال کا تو بتا، آقا کے حسن کا تو بتا۔ تو بی بی کہنے لگی، وہ عورت کہنے لگی، کیا کہنے لگی کل قمر لیلۃ البدر لمر قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ وہ عورت نے کیا خوب الفاظ کے کہتی کل قمر لیلۃ البدر لمر قبلہ ولا بعدہ مثلہ،
کہنے لگی کہ آقا کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا، میں نے آقا سے حسین نہ کوئی پہلے دیکھا ولا بعدہ مثلہ، نہ بعد میں کسی کو آقا سے زیادہ حسین دیکھا۔ سبحان اللہ، آقا کریم کا حسن، سبحان اللہ، کہ اللہ نے معراج کی رات کو جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل فرشتوں کو ساتھ لے، جنت سے براق لے اور بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے عرض کر کہ اے محبوب اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا۔ یہ نہیں کہا کہ چلائیں آپ اللہ کا دیدار کر لیں، کہا نا اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ ارے جس ذات کا دیدار اللہ کرنا چاہے وہ ذات کتنی اعلیٰ و عرفہ ہوگی، کتنی شان والی ہوگی، وہ کتنے مقام والی ہوگی۔ وہی نا کسی شاعر نے کہا تھا کہ عامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، عامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا خوب تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، کیا خوب تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، کتنا حسن عطا فرمایا، کتنی شانیں عطا فرمائی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا آقا کریم حسن کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور سیرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اخلاق والے تھے۔ اتنا حسن، اتنی شان، اتنے کمالات کہ لاکھوں سورج بھی آ جائیں، لاکھوں چاند ستارے بھی آ جائیں، ان کا حسن ایک طرف، آقا کریم کے نالین شریفین کا بوسہ لینے والی مٹی کا حسن ایک طرف۔ وہی نا پیر مہر علی شاہ کو جب دیدار مصطفیٰ ہوا تو پیر مہر علی شاہ کیا اٹھے مخ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اک مستانی ہے، مخمور اخی ہند مدبریاں۔ سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکی کتے جا رہی ہے، گستاخ اکی کتے جا رہی ہے۔ پوچھو نا مہر علی سے، کتنا لطف ہے، کتنا مزہ ہے، کیا عجب پرکیف منظر ہوگا جب آقا کریم کا دیدار مہر علی کو ہوا۔ سبحان اللہ، صحابہ تو سارا دن آقا کریم کے جلووں کا، آقا کے حسن کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ اور امام زین العابدین رضی تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ وہ جن کا حسن سورج کی مانند ہے، وہ جن کا حسن سورج کی مانند ہے، وہ جن کے رخسار 14ویں رات کے چاند کی طرح ہیں، وہ جن کی ہتھیلی سخاوت کا دریا ہے، وہ جو ذات ہدایت کا نور ہے۔ یہ زین العابدین کے الفاظ ہیں۔ دیکھو نا عقیدہ صحابہ اور امام زین العابدین کا کہ آقا سے حسین کوئی نہیں، کہ سب سے زیادہ حسن بھی عطا فرمایا تو آقا کو عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی حسن جو ملا وہ آقا کے طفیل ملا، آقا کے وسیلے سے ملا، آقا کے صدقے سے ملا۔ وہی نا اعلیٰ حضرت پھر بولے، احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے، فرمانے لگے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، شہا تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی، آپ سے زیادہ حسین ہے ہی کوئی نہیں، تیرے وصف تو عیب تناہی سے ہیں بری، ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، عبداللہ بن رواحہ فرماتے تھے کہ اگر آقا سے کسی معجزے کا ظہور نہ بھی ہوتا تو سب سے بڑا آقا کا معجزہ یہی ہے، آقا کریم کے نبی ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ آقا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔